جس موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے اسلامی اتحاد، فرقہ واریت سے اجتناب، راہیں اور اقدامات۔ ناظرین و سامعین، یہ موضوع جتنا حسین ہے، جتنا جمیل ہے اور جتنا پرکشش ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس پر اظہار خیال کرنا عصر حاضر کی اہم ضرورت بھی ہے۔ ملت اسلامیہ عظیم ثقافت اور وراثت کی حامل تھی، اخوت کے جذبے سے سرشار تھی اور پوری دنیا میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ آج 57 اسلامی ممالک ہیں اور ملت اسلامیہ 1 ارب 57 کروڑ افراد پر مشتمل ہے تقریباً۔ دنیا میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب دنیا میں اسلام ہے اور اکثر اسلامی ممالک کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک کو قدرتی وسائل، بہترین افواج اور ایٹمی قوت و طاقت کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض سمندر، زرخیز زمینیں، سونا چاندی اور معدنیات کے ذخائر سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود شومی قسمت کہ آج دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، مشکلات کا سامنا ہے، مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر مسلمان اتنی تکلیف میں ہیں؟ جی ہاں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پاس اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ آج کشمیر کے مسلمان ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ادھر عیسائیوں نے ملک شام، افغانستان، لیبیا اور عراق کو راکھ میں بدل دیا ہے، خاک کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ عالم کفر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے پاس اتحاد نہیں، وحدت نہیں، یکجہتی نہیں، اخوت نہیں۔ مسلمان افراق و تفریق کا شکار ہو چکے۔ اے امت مسلمہ، آئیے اللہ سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم پورے عالم اسلام کو تسبیح و زنجیر کی مانند جوڑیں گے اور اپنی اس سنہری تاریخ کو دوبارہ سے دہرائیں گے۔ مسلمان ایک عالمگیر برادری کی مانند ہیں اور تمام مسلمانوں کے معاملات اور مسائل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اتحاد کے بغیر ان مسائل کا حل ممکن نہیں۔ ناظرین محترم، آج اگر مسلم فرقے اپنے تشخصات کے بفصل متحد ہونا چاہتے ہیں، منظم ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے اتحاد کی بنیاد جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، معلم مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط غلامی، مخلصانہ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت و سیرت کی تکمیل میں ہے۔ فقط عقیدہ توحید مسلم فرقوں کے اتحاد کے لیے کافی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی بھی خدا کے پرستار، عیسائی بھی خدا کے پرستار اور دعوے دار ہیں۔ ایک نسبت جو مسلمانوں کو یہودیوں، عیسائیوں، الہامی مذاہب سے ممیز و ممتاز کرتی ہے، وہ نسبت غلامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اسی نسبت کی بنا پر شرق و غرب کے مسلمانوں کو متحد اور منظم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اس کی تصریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بھی بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان، لوگوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، یعنی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت نہیں، 2 آیتیں نہیں، 5 10 آیتیں نہیں، 20 آیات نہیں، بلکہ 50 سے زائد آیات بینات امت کو اتحاد کی دعوت دیتی ہیں، اتحاد کی اہمیت سے آگاہ کر رہی ہیں، وحدت کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ کر رہی ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہر شخص کی اپنی ایک پہچان ہے، ہر فرقہ اپنی پہچان لے کے میدان عمل میں مصروف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق ہے، کوئی اہل سنت بریلوی کہلاتا ہے، کوئی اہل تشیع کہلاتا ہے، کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کروا رہا ہے کہ انہو ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بائی بائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند، جسم واحد کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ناظرین محترم، میں امت مسلمہ کے ان سجیدہ اور صاحب نظر، صاحب بصیرت علماء سے دستبستہ بصد ادب و احترام گزارش کروں گا کہ امت مسلمہ میں فتنوں اور فرقوں کی آنکھ کو پھیلنے نہ دیں، نیز اخوت، یگانگت اور باہمی محبت کو مٹنے نہ دیں۔ ناظرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ آیت آج ہماری تعلیمی درسگاہوں میں تو لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے کالج، ہماری جامعات، یونیورسٹیاں، ہمارے مدرسے، ان میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن 70% اس آیت پہ ہمارے لوگ عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وحدت کے بارے میں اور فرقہ واریت کی مذمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان لوگوں کی طرح تفرقے میں نہ پڑو جن لوگوں نے اختلاف کیا اللہ کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا، ملی شیرازی کو بکھیر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہ وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سرور و قار نہیں ہے، ان لوگوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، جنہوں نے امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ سو ناظرین محترم، فرقہ واریت کہ اس سے بڑھ کے اور کیا مذمت ہوگی؟ خود حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنے امتیوں سے قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں فرقہ واریت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے۔ جو لوگ فرقہ واریت کے مرتکب ہوتے ہیں، انبیاء نے خود ان سے قطع تعلق کر لیا، تعلق ختم کر دیا۔ اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی مذمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے جو مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر رہی ہے، سعادت مندی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ایک اور ضروری بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ رسول نے کہیں بھی کسی مسلک، مکتب اور فرقے کے نام پہ جنت کا پروانہ نہیں جاری کیا، اور جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم فلاں فرقے سے منسلک ہو گئے، وابستہ ہو گئے، ہم جنتی ہیں، فلاں مکتبہ فکر سے منسلک ہو گئے، ہم جنتی ہیں، تو یہ ان کی خوش فہمی اور خام خیالی ہے۔ کیوں کہ اس کے پیچھے یہودیوں
کی نفسیات و نظریات ہیں. یہودی یہ کہا کرتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اللہ اور اس کے رسول نے جنت میں جانے کے لیے فرقہ واریت کو بنیاد یا کسی فرقے اور طبقے کو بنیاد نہیں قرار دے دیا، بلکہ جنت میں جانے کی شرعی سند یہ ہے کہ کون شخص اللہ رسول کی تعلیمات پہ کتنا عمل کر رہا ہے، کون شخص اللہ رسول کے دین پر کتنا چل رہا ہے، کون شخص اللہ سے کتنا قریب ہے، کون شخص وفاداری رسول میں کتنا سچا ہے، کتنا متبع ہے. ناظرین محترم، آئیے وہ حدیث پاک میں سناؤں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ پسند عناصر کی پہچان کروا دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں جن امور کا اندیشہ ان میں سے ایک یہ ہے، ایک شخص قرآن پڑھتا ہوگا اور اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام کے مطابق ہوگا، اللہ اس کو کسی عیب میں مبتلا کرے گا، وہ مسلمانوں کے قتل کے پیدار پہ ہوگا، وہ لوگوں کو مشرک کہے گا. جناب حذیفہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ فی الواقع مشرک کون ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دوسرے کو مشرک کہا. یہ حدیث پاک سن کے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو مسلکی تعصب کی بنیاد پر، تنظیمی اور جماعتی تعصب کی بنیاد پر دوسروں کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. آج امت کی وحدت کی ضرورت ہے اور یہ عملی اقدامات کرنے ہوں گے، فقط زبانی کلامی بیانات نہیں دینے ہوں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ناظرین محترم، آج کوئی کسی سے اختلاف کرے تو فی الفور کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. کوئی کسی جماعت کے سربراہ سے اختلاف کرے تو کہا جاتا ہے کیوں اختلاف کیا. یاد رکھنا حضرت شیخ احمد سرندی کے پاس کوئی آدمی آیا، کہا مجھے کوئی وصیت کرے. آپ نے فرمایا نہ خدا بننا نہ مصطفیٰ بننا. کہا کوئی آدمی خدا اور مصطفیٰ بن سکتا ہے؟ کہا خدا نہ بننا کبھی تمہاری بات کی تردید کی جائے گی، انکار کیا جائے گا. یہ نہیں کہنا کیوں میری بات کا انکار کر دیا اس لیے تم خدا تو نہیں ہو. کبھی تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، یہ نہیں کہنا میری بات کیوں نہیں مانے گی، اس لیے میری بات سے اختلاف کیوں ہوا ہے، اس لیے تم مصطفیٰ تو نہیں ہو. کائنات میں فقط مصطفیٰ ہیں جن کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. ناظرین محترم، امت مسلمہ اور اسلامی جتنے فرقے ہیں ان کی تمام اعتقادی بنیادیں مشترک ہیں اور اسلام کا پورا سسٹم، پورا نظام ان نظریات اور عقائد پر ہے. اسلامی فرقوں میں سے کوئی بھی فرقہ کسی نبی کی شریعت کا انکار نہیں کرتا، لیکن اسلام کے سوا کسی اور کو دین نہیں مانتا. تمام مسلمان توحید پر، رسالت پر، ختم نبوت پر، قرآن پر، قیامت پر، وحی الہی پر، آسمانی کتب کے نزول پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر یکساں یقین رکھتے ہیں. ناظرین محترم، اب آتے ہیں راہیں اور اقدامات کی طرف کہ وہ کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے امت وحدت کی لڑی میں پروئی جا سکتی ہے. ان میں سے پہلا جو اقدام ہے وہ یہ ہے کہ تعصب کو چھوڑ دیا جائے. حضور جان کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من مات علی عصبیۃ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب پہ مرا. تو ہمیں اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تعصب سے ہٹ کر وسعت قلبی، وسعت نظری کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے، قبول بھی کرنا چاہیے. اور دوسرا وہ یہ کہ ہمیں تمام مشترک عقائد اور اعمال کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا غیر تنقیدی اسلوب تبلیغ، مثبت اسلوب تبلیغ کو اپنایا جائے اور اس کے ساتھ علماء کے لیے عصری تعلیم کا اہتمام و انتظام کیا جائے اور
حقیقی رواداری کا عملی مظاہرہ اور عدم اقرار کے قرآنی فلسفے کو اپنایا جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ مشترکہ دینی درسگاہیں بنائیں جن میں ہر مکتبہ فکر کی طرف قلبی طبعی رجحان رکھنے والا آزادانہ طریقے سے باخوشی تعلیم حاصل کر سکے۔ اور اس پر الحمدللہ ہم نے کوشش کی، پوری ایک کتاب لکھی میں نے، اس میں تمام مکاتب فکر کے مفتی کورس کے نصابات کے تعارف اور تقابل کو جمع کر لیا ہے، جمیع مکاتب فکر پاکستان میں جتنے فرقے بھی ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ یہ قدم بھی اٹھایا جائے کہ آگامی نزاعات کی صورت میں سرکاری سطح کا ایک مستحق کمیشن بنایا جائے اور خفیہ اور منافقانہ فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا جاؤں گا کہ تمام مکاتب فکر کے سنجیدہ جید نمائندہ علماء پر مشتمل ایک سپریم کونسل بنائی جائے اور اس سپریم کونسل میں وہ علماء شریک ہوں جن کے مسالک اور مکاتب فکر میں ان کی بات سختی سے مانی جائے، ان کی ہدایات پہ عمل کیا جائے اور وہ سارے مل کے ایک ضابطۂ اخلاق طے کر لیں اور اس ضابطۂ اخلاق میں یہ بات طے کر لیں کہ یہ حدود و قیود ہیں، ان سے کوئی باہر نہیں جائے گا۔ سو جو باہر جائے گا، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی مصنف، کوئی مؤلف، کوئی مرتب، تو اس کو اس تنظیم کے کسی عہدے پر فائز نہیں ہونے دیا جائے گا، اور وہ مبلغ جو علماء کی مشترکہ سپریم کونسل نے ضابطۂ اخلاق طے کیا ہے اس کے دائرہ کار سے نکل کر کسی مسلک اور مکتب پہ کیچڑ اچھالے گا تو اس مبلغ کو نہ صرف علماء کی اس کمیٹی کے سامنے اور سپریم کونسل کے سامنے جواب دینا ہوگا، بلکہ وہ عالم دین، وہ مبلغ، مفسر، مصنف اس مکتبہ فکر سے متعلق کسی سیاسی اور مذہبی تنظیم کے کسی عہدے پر بھی فائز نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی اس کو اجتماعات میں، مجالس میں بلایا جائے گا، جلسوں جلوسوں میں بلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بطور نمائندہ کسی بھی طریقے سے کسی پروگرام میں انوائٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات کی ضمانت وہ علماء کی سپریم کونسل وہ ضمانت دے اور اس طرح کے عملی اقدامات اٹھائیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سبق بتانے رنگ و خون کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ والسلام مع الاکرام۔